بھٹی صاحب، یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اور سندھ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے ہماری میزبانی پر سوال اٹھایا ہے، ایک وہ ہمارے مہمان تھے اور ہمارے مہمان کے اوپر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جانا یہ ہمارے لیے حد تک کا باعث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو اور وہ مہمان بھی ہے اتفاق سے، تو اس مہمان کو محض اس بنیاد پر اس کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مہمان ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے، سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں اس طرح بتاتا جاؤں کہ سندھ پولیس جو جاگی ہے اب خیر سے، جو جاگ پڑی ہے اپنے حقوق کے لیے، جب اے ڈی خواجہ کو سندھ حکومت نے 15 روزہ جبری رخصتی پر بھیجا اور پنگ پونگ بنایا، اس وقت سندھ حکومت سوئی ہوئی تھی۔ جب کلیم امام کے ساتھ کیا نہ کیا سندھ حکومت نے، اس وقت یہ سندھ پولیس سوئی رہی۔ جب عزیر بلوچ اپنی مرضی سے پولیس لگواتا رہا، بھتے قبضے لیتا رہا، بندے مرواتا رہا، یہ سندھ پولیس سوئی رہی۔ گٹکے کا کاروبار، ایرانی تیل، پٹرول پمپوں کے کاروبار، بلڈرز، سندھ پولیس سوئی رہی۔ اور یہ مشتاق مہر صاحب مبینہ طور پر جب اومنی گروپ میں ان کا جو کردار تھا اس وقت سندھ پولیس سوئی رہی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو سارا کچھ ہو، یہ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، یہ کیا کرامویل کی قبر تھی جہاں انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے؟ کیا یہ ایوب خان کی قبر تھی جہاں یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا رہے تھے؟ نہیں، وہ تو نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ ایوب خان صاحب کو ڈیڈی بھٹو صاحب کہتے تھے، ان کے نواسے بلاول ہیں اور بلاول کی اب بڑی بہن مریم ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتے۔ کیا ضیاء الحق صاحب کی قبر تھی کہ جہاں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی پیداوار تو یہ خود۔ کیا یہ جنرل مشرف کے گھر کا دروازہ تھا؟ نہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں تو ان کے ساتھ انہوں نے ڈیلیں فرمائی۔ کیا کبھی یہ آپ کو نظر آیا کیپٹن صفدر صاحب کے یہ مادر ملت کے مقبرے پہ گئے ہوں اور ان سے کہا ہو کہ میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے بلند کروں گا اور میں آپ کا مشن لے کے آگے جا رہا ہوں؟ کوئی نعرہ۔ کیا خدا کا خوف، کیا یعنی ہم نے کیا بنا دیا؟ کیا نام ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، مطلب قائد اعظم مطلب سب سے بڑا لیڈر۔ کیا نام ہے؟ بابائے قوم مطلب قوم کا باپ۔ کیا نام ہے؟ بانی پاکستان، میرا پاکستان بنانے والا۔ میرے دادے نے مجھے کہا تھا یہ ایک کریکٹر والا شخص ہے، اس کی عزت کرنا۔ میرے باپ نے مجھے سبق سکھایا یہ ایک کریکٹر والا شخص ہے، اس کی عزت کرنا۔ میں نے پڑھا کہ یہ میرا واحد آخری لیڈر تھا، باقی سارے سیاستدان ہیں۔ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ سب سے بڑے قائد، سب سے قوم کے باپ، قوم پاکستان بنانے والے کی قبر پر جوتوں سمیت کیپٹن صفدر اندر چلا جائے اور مجذوبانہ انداز میں نعرے مارے؟ کس لیے؟ اور بھئی حیثیت کیا ہے تمہاری؟ اوقات کیا ہے؟ اور کون سے لٹ مار گروپ سے ہو؟ کون سے ووٹ کی عزت؟ اچھا، اور چھوڑ دے یہ میری قوم جو، یا بابائے قوم کہنا چھوڑ دو، محسن پاکستان کہنا چھوڑ دو، یہ اے قائد تیرا احسان چھوڑ دے، اور یہ بھی چھوڑ دے کہ اے زندہ قوم ہم ہیں۔ غیرت اس بات پر نہیں جاگی اسد بھائی کہ ایک مزار قائد پر کیا ہوا، غیرت اس پر جاگی ہے کہ آئی جی کو رات کو اٹھا کر ان کو زبردستی ایف آئی آر کٹوائی گئی۔ کیا کرتے؟ پی ٹی آئی سیاستدانوں نے کوشش کر لی، ایف آئی آر درج نہ ہوئی۔ قائد اعظم مزار کے ایڈمنسٹریٹر نے کوشش کر لی، ایف آئی آر درج نہ ہوئی۔ ڈی آئی جی کو فون کیا انہوں نے، ڈی آئی جی نے آئی جی کو کیا، آئی جی نے مراد علی شاہ کو کیا، مراد علی شاہ نے بلاول سے پوچھا ہمارا مہمان ہے، اور پھر اس کے بعد فون بند ہو گئے۔ اور جب رات کو آئی جی کے گھر میں گئے، وہاں جو بیٹھے رہے ان کے ساتھ گئے، کوئی اغوا نہیں کیا، ساتھ گئے، وہ سارا کچھ ایف آئی آر ہوئی۔ تب یہ کہانیاں، یہ ڈرامے، یہ سندھو دیش کارڈ، یہ چھٹیاں ڈرامے، چھٹیاں کیسے بنی، اس کے پیچھے کون ہے مجھے پتا ہے۔ میں انکوائری کا صرف آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں ایک سن لیجئے گا، یہ کیونکہ آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ وہ کور کمانڈر اس کی انکوائری کریں گے، انہوں نے بھی 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشتاق مہر مبینہ طور پر کن سے ملے، اس کے بعد پھر یہ صبح کیسے جاگے یہ سارے، پھر اس کے بعد کس دفتر میں بیٹھ کے چھٹیاں تیار ہوئیں، پھر اس کا سارا کاپی پیسٹ کیسے ہوا۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا ہے، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ بلاول صاحب، میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کہ میرے قائد، میرے بابا، میرے اس ملک کے بڑے کے مزار پر کیا ہوا ہے اور آپ اس پر کیا آپ کا رد عمل ہے۔ بلاول صاحب، آج کوئی پاکستانی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اور دوسری بات، اگر بلاول صاحب، آپ نے ایک بات جو امپورٹنٹ کی ہے بھٹی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس دفتر میں بیٹھ کے یہ چھٹیاں تیار ہوئیں، کہاں پر بیٹھ کے پلان تیار ہوا، تو یہ کیا پلان تیار ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
جی میں بتاتا ہوں. چودھری اعتزاز بلاول صاحب کو چودھری اعتزاز احسن صاحب کا بیان سنے, وہ روئے نہیں اس بات پہ. مستنصر حسین تارڑ کا لیٹر پڑھ لینا چاہیے جس پہ 5 دفعہ انہوں نے ہم پہ اور اپنے آپ پہ لعنت فرمائی ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. مگر اور میں مجبور ہوں آج, بلیو می, مجھے یہ آئی جی یہ جو ہر محکمے کی عزت ہونی چاہیے, میں ساتھ ہوں. کمرہ بھی جو توڑنا اور مریم نواز اس میں تھی, میرے لیے بحیثیت خاتون اور بحیثیت انسان وہ قابل احترام ہے. لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ جنہوں نے آئی جی کو اس کی ڈیوٹی یاد کرائی انہوں نے ٹھیک کیا, ان کو کاٹنی چاہیے تھی, ان کو یہ ایف آئی آر دینی چاہیے تھی. ایک لیڈر ہے ہمارے پاس, ایک قابل احترام شخص ہے, ایک قابل عزت شخص ہے, ایک ہے جس پر ہم سارے متفق. بھٹی صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گا, یہ آپ کے خیال میں جو پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, کیا معاملات پچھلے 2 دن میں اتنے خراب ہو گئے تھے کہ سندھ حکومت کو ختم کر کے گورنر راج قائم کرنے کی وہاں پر کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا, جس کی طرف مراد علی شاہ اشارہ کر رہے ہیں بلکہ بیان دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ ساری سیاست ہے, سارا جھوٹ ہے, بہت فراڈ ہے. ایک واقعہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم قبر پر سیاست کرتے ہیں, کفن پر سیاست کرتے ہیں, مردوں پر سیاست کرتے ہیں. کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس معاملے کو صوبے کو خود ہینڈل کرنا چاہیے تھا؟ جب نالوں کی بات کریں, ہسپتالوں کی بات کریں, جزیروں کی بات کریں, پاور منصوبے کی بات کریں, اسٹیل مل کی بات کریں, کوئی معاملہ بھی ہو, بلاول بھٹو صاحب کی 18ویں ترمیم آ جاتی ہے, سندھ دیش آ جاتا ہے, لات مار دیں گے جو اس طرف دیکھے. لیکن جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آئین, قانون اور جمہوریت کے علمبردار بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم کو بتانا پسند بھی نہیں کرتے, ڈائریکٹ درخواست کرتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے. یہ ہے ان کی جمہوریت اور ان کی جمہوریت کی اوقات. دوسری بات, یہ ابھی عامر ضیاء صاحب نے کہا تھا, یہ جو 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے, جو لڑ کے تو آرمی کو ختم نہیں کیا جا سکا, اب وہ جو 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے اس میں کیا تھی؟ چند سرخیاں بھارتی اخبار کی. کراچی سول وار 3 ہلاکتیں 15 زخمی, پاکستان سول وار کے دروازے پر, عمران خان کی چھٹی ہونے والی. یہ ایک دن کی میں بتا رہا ہوں اور ابھی 15-20 اور ہیں, وہ چھوڑ دیں. دوسری آخری بات, یہ جو آپ اس ملک میں کوئی اخلاقیات ہے, کوئی اصول ہے, کوئی منطق ہے؟ سندھ پولیس کے سربراہ سے تضحیک کا ایک رویہ مبینہ طور پر رکھا گیا, مان لیا, تو ان کے وہ چھٹیوں پر چلے گئے. ان کا پوری صحافت, سیاست, بلاول بھٹو, پی ڈی ایم سارے کھڑے ہو گئے. اور ظالموں, فوج کا کوئی مورال نہیں, اور فوج کی اس ملک میں کوئی عزت نہیں, اور آرمی سربراہ کی کوئی عزت نہیں, اور ایک اشتہاری اور ایک مجرم, ایک سزا یافتہ بھاگا ہوا شخص جس کو رحم کھا کر بھجوایا گیا تھا لندن, وہ نام لے کر کیا ہرزہ سرائی کر رہا ہے. کوئی عزت نہیں اس ملک اس فوج کی. کیا فوج کا مورال کوئی نہیں ہے؟ ایک کو آپ کہہ رہے ہیں وہ غدار ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہر بات میں اس کا ذکر لاتے ہیں, اور دوسرے کو آپ نے کیا نعرے لگے تھے کیپٹن صفدر کے, ان نعروں کے ساتھ جو جوتوں سمیت وہ قبر پہ گیا تھا, کیا نعرے لگے تھے جو آرمی قیادت کے خلاف. یہ ہے تمہارا احسان فراموشی. 2 الزام لگائے نواز شریف نے. آپ اس قوم کی دیکھیں, حال دیکھیں, ہمارا بھی حال دیکھیں, اور ان کا بھی. ان کو پتہ ہے ہم گھاس کھانے والے ہیں, گجنی یادداشتیں ہیں, کمزور یادداشتیں. یعنی اگر آپ نے نااہل کروائے اس وقت کیوں نہیں؟ اس وقت تو کہتے تھے مشرف کے خلاف سزا نکلنے پر مجھے یہ سارا کچھ کیا گیا. آپ کو اگر ساری ہند سندھ 5 بر اعظموں میں جدادیں فوج نے لے کے دی تھی, منی ٹریل فوج نے غائب کی تھی, آپ کے بچوں سے انٹرویو جھوٹے فوج نے دلوائے تھے, آپ سے جھوٹی تقریریں فوج نے کروائی تھیں, قطری جھوٹی قد فوج لائی تھی, ٹرسٹ ڈیڈ جعلی فوج لائی تھی, کیلبری فنڈ فوج لائی تھی, قطری خط فوج لائی تھی, 400 میں سے 350 سوالوں کا فوج نے کہا تھا جواب نہ دینا, جناب اسپیکر فوج نے کہا تھا, سپریم کورٹ میں آپ کو جانے کو فوج نے کہا تھا, تو فوج تو اس وقت بولتے. دوسرا الزام کیا, آخری بات, دوسرا الزام کیا اسداللہ, دوسرا الزام کہ مجھے یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے الیکشن ہروایا گیا. اور بھائی الیکشن ہوئے 26 مہینے ہو گئے. اگر الیکشن آپ کو فوج نے ہروایا, اگر آر ٹی ایس سسٹم فوج بٹھا دیا, اگر پولنگ میں فوج نے دھاندلی کی, اگر فارم 45 فوج نے نہیں دیے, تو آپ اس وقت الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیتے, اسمبلیوں سے نکل جاتے, آپ چھوڑ دیتے, کہتے ہم نہیں انتخابی نتائج مانتے, آپ کہتے کہ نہیں یہ نہیں, اور آپ سپریم کورٹ میں ثبوتوں کی انبار لگا دیتے, آپ الیکشن ٹریبونلز میں چلے جاتے, ایک دھاندلی کمیٹی بنی ہوئی الیکشن پہ قومی اسمبلی میں, آپ وہاں چلے جاتے, نہیں گئے. پھر بھی 10 مہینے پہلے پورے پنجاب میں 11 درخواستیں ہیں صرف. کیوں ترلا منت پر یہ کیوں ترلا منت پروگرام فیل ہو گیا تھا, ریلیف نہیں مل رہا تھا,
रेफरेंसेस नए आ रहे थे और मरियम को लंदन नहीं भिजवाया जा रहा था। हमारे साथ डील करो, हमारे साथ हमें ढीलें दो, हमें बाहर भिजाओ, हमें शहीद बनाओ, हमें कुछ ना पूछो। यही 1 साल मरियम भी खामोश थी ट्विटर कहानी, और यही नवाज शरीफ भी खामोश थे। उस वक्त भी यही बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और यही सारा कुछ थे। तो बुनियादी तौर पर खुदा का खौफ समझो इनकी बात। ये मेरे मुल्क पर ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ वो स्टेटमेंट्स देंगे जो इंटरनेशनल मीडिया चाहता है कि हम दें, या इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि आप इंडियन जो जर्नलिज्म हो रही है उसका हवाला दे रहे हैं और उनके चैनल का हवाला दे रहे हैं। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी उस दिन भी इंडियन चैनल्स में यही हाहाकार मची हुई थी कि जी फौज के खिलाफ जलसा हो रहा है, फौज के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं। शाहीन से भाई साहब ये स्ट्रेटजी है। मुझे मैं अक्सर असदुल्ला भाई एक बात कर लूं। अक्सर मुझे मैं कभी भी नहीं कहता, मेरा ये कहना भी नहीं बनता कि नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन, जरदारी साहब मुहिब्बे वतन, बेनज़ीर भुट्टो मुहिब्बे वतन, सब मुहिब्बे वतन, मेरे से सब बच्चे हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये हमारे मुल्क की साजिश नहीं है, इसके पीछे कोई बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं और वो अपने अपने खेल खेल रही हैं। जिस तरह सफारतकार इस सारे झगड़े में दिलचस्पियां ले रहे हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं, जिस तरह बाहर के अखबारात प्ले कर रहे हैं, जिस तरह कुछ मुल्कों का रद्द अमल है, जिस तरह नवाज शरीफ जैसा वो जो वक्त पे पत्ते खेलने वाला 35 साल से सियासत में वो सारा कुछ कश्तियां जला रहा है, मुझे इसके पीछे कुछ अच्छा नहीं लगा।